ایسے بچے جو ریپ یا شادی کے بغیر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کی کفالت کرنا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان نور۔ ناظرین، آج ایک اہم ترین فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آیا جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ضروری سمجھا کہ اس پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پروگرام کیا جائے۔ اور یہ فیصلہ ہے کیا؟ ایسے بچے جو ریپ یا شادی کے بغیر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کی کفالت کرنا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ اس خاتون کی ذمہ داری ہوگی یا اس والد کی ذمہ داری ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوا؟ تو یہ تمام تر جو قانونی نقطہ ہے، اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے ایک اہم ترین فیصلہ جاری کیا ہے اور قانونی نقطہ طے کر دیا ہے کہ وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی شخص اس بچے کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوگا اور اس کا خرچہ اٹھانا بھی اسی والد کی ذمہ داری ہوگی۔ لہٰذا اس نقطے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون شہزاد نور بھٹا، ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ نعمان صاحب، آپ نے ہمیں آج اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور ایک قانونی نقطہ ہے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک بہت ہی غیر معمولی فیصلہ ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت اہم نقطہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو اٹھایا ہے۔ اسلام میں لیجٹیمیٹ اور اللیجٹیمیٹ چائلڈ کی تو ہے کہ اس کی مینٹیننس کا حوالہ دیا گیا ہے، اسلام کے اندر قرآن اور حدیث میں بھی یہ موجود ہے کہ اس کو جو ہے فادر اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اس فیصلے میں تھوڑی سی یہ کورٹ نے یہ ایک نقطہ یہ ہے کہ بیولوجیکل فادر کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ کورٹ نے اس اپنے آرڈر میں دیا ہے کہ بیسیکلی بیولوجیکل فادر جو ہے وہ کون ہوگا، اس کے بارے میں جو ہے نا بتایا گیا ہے۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، یہ بیسیکلی یہ واقعہ کیا تھا اور درخواست گزار جو اس میں محمد افضل نام لکھا گیا ہے عدالتی فیصلے میں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا، وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو رجوع کیا ہے وہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کیا تھا اور ٹرائل کورٹ کے اندر جو کیس دائر کیا گیا تھا وہ کیس کیا تھا اور یہ کیا وقوع کیا، اس کے بعد یہ ججمنٹ سامنے آئی؟ یہ جی بیسیکلی 25/6/2022 کو فیملی کورٹ نے ایک افضل اگینسٹ ایک فیصلہ دیا تھا مینٹیننس کا۔ یہ ایک عورت تھیں جو ان کے خلاف جو ہے فیملی کورٹ کے اندر گئی تھی اور انہوں نے یہ ججمنٹ 25/6/2022 کو لی، جس میں فیملی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس جو بچہ ہے اس کو خرچہ جو ہے وہ فادر پرووائڈ کرے گا، جس کے خلاف جو ہے اپلیکینٹ وہ ہائی کورٹ میں آئے اور انہوں نے آ کے یہاں اپیل کی کہ میرا تو یہ بچہ نہیں ہے اور میں اس کا خرچہ جو ہے کیوں دوں۔ اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ جو لرن کونسل تھے انہوں نے اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے کچھ پوائنٹ اٹھائے کہ جو بچہ جو کوئی اسلامی جو نکات بھی انہوں نے دیے، حدیث کا حوالہ بھی دیا، قرآن کے جو ہے وہ بھی انہوں نے دیے کہ پارہ نمبر 2 میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو والدہ ہے وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے گی اور فادر جو ہے وہ بچے اور والدہ کی جو خرچے کا ذمہ دار ہے۔ تو اس حوالے سے جو دونوں کونسلز تھے انہوں نے بہت سارے اس میں جواب پیش کیے۔ کورٹ نے اس میں باقاعدہ طور پہ بنگلہ دیش کے قانون کا جو اس کا بھی حوالہ دیا ہے، انڈین قانون کا بھی حوالہ دیا ہے، سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 1995 کی، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اور یہ طے کیا ہے کہ اگر لیجٹیمیٹ اگر چائلڈ لیجٹیمیٹ ہے یا اللیجٹیمیٹ ہے یا وہ بیولوجیکل فادر، تو کورٹ یہ ٹرائل کورٹ کو یہ واپس کر دیا کہ اس کے ٹرائل کورٹ یہ طے کرے کہ پہلے وہ بیولوجیکل فادر ہے، اگر وہ بیولوجیکل فادر ہے تو پھر وہ خرچہ جو ہے اس کا وہ پے کرے گا۔ اچھا وکیل صاحب یہ بتائیے، دیکھیں 2020 میں اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا درخواست گزار کی طرف سے، اس کے بعد اس زیادتی کے نتیجے میں مبینہ زیادتی کا جو نشانہ بنایا گیا
उस मुबैना ज़्यादती के नतीजे में इस खातून ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद ये खातून जो है वो फैमिली कोर्ट से रजू करती है और बाकायदा तौर पर वहाँ पे इस्तदा करती है कि ये बच्ची जो है ये दरख्वास्त गुज़ार मोहम्मद अफजल की है और अदालत जो है ये बच्ची का वालिद है, तो इसको बाकायदा तौर पर ख़र्चा इस पर लागू करे और फैमिली कोर्ट की जानिब से इस पर जो है वो ख़र्चा लगा दिया जाता है। अब लाहौर हाई कोर्ट में जब ये दरख्वास्तदार आता है, ये कहता है जी मैं इस बच्ची का वालिद नहीं हूँ, तो मुझे ये ख़र्चा जो है वो कानून के ख़िलाफ़ जाकर लगाया गया। तो ये किस तरह से हम साबित करें कि बच्ची का वालिद यही है? पहली तो बात ये कि वो औरत ने 4/3/2020 को FIR करवाई। उसके कौंसल ने इस पॉइंट को उठाया जी कि ये देखें हमने FIR बाकायदा करवाई थी इसके रेप की। ये ऐसे नहीं है कि इसको एक्सेप्ट किया, जो फैमिली कोर्ट की ट्रायल कोर्ट के उसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि जी वाकई ही ये उस वक्त की FIR हुई थी। और ये अच्छा इसके अंदर जो 3-4 चीज़ें जो हैं कोर्ट ने वो डिसाइड की हैं, उसमें उन्होंने बता दिया है कि भाई ये किस तरह जो है डिसाइड होगा कि ये बायोलॉजिकल फादर है। एक तो कुरान में भी है, अरबी टर्म है जो है उसमें ये जो है बताया गया है कि क्या क्या होता है कि शक्ल और सूरत माहियत से हम पहचान सकते हैं कि बच्चे की वो वालिदैन से मिल रही होती है। शक्ल सूरत नाज़रीन, शक्ल सूरत एक पॉइंट है जी, अहम नुक्ता ये कि अगर तो शक्ल सूरत जो है वालिद के साथ मैच हो रही होगी, मुशाबहत रखती होगी, तो फिर ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि ये बच्चा जो है वो इस वालिद का है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा सर कौन सा? दूसरा आजकल साइंटिफिक दौर है, DNA का दौर है। DNA का आप जो है वो करवा सकते हैं DNA का। उसके अलावा 99.99% जो है वो आप उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा के उसकी एक्यूरेसी जो है वो मैच कर सकते हैं। तो ये 5-6 तरीके हैं जिसके साथ। इसके अलावा हदीस नंबर है, अल बुखारी की हदीस है 2092, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया फरमाया है कि कैसे जो है एक बच्चा जो है बिलोंग टू स्पेन लीगल मैरिज या वाइल देयर इज़ नो राइट टू दी, वो बच्चे के जो है वो राइट किसकी तरफ जाएंगे। तो ये अगर हम हदीस को भी देखें और जो है इन कंसेप्ट को देखें तो बेसिकली ये वैसे डिटर्मन अगर कोई ऐसा कोई आला नहीं है, तो ये चीज़ें ऐसे ही देखी जाती हैं कि या तो उसकी शक्ल और सूरत देखी जाती है, उसकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाती है कि क्या वो दोनों शादीशुदा थे, वो एक ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, वहाँ पे वो रहते, या उसकी हिस्ट्री देखी जाती है एक नॉर्मल कि वो भी उनका जो रहन सहन था वो किस तरह का था। तो ये चीज़ें, और अगर हम साइंटिफिकली ले लें तो फिर उसमें DNA आ जाएगा, लेबॉर्ट्री टेस्ट आ जाएगा और ये चीज़ें। अच्छा देखें, इसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने ये जो फ़ैसला जारी किया, ये 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और इसमें मुख्तलिफ़ कानूनी नुक्ते भी लिखे, मुख्तलिफ़ इस्लामी टर्म्स जो हैं वो भी बयान की गई हैं कि किस तरह से जो है वो इस्लाम के अंदर मौजूद है। अब अदालत ने इस जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसको रिमांड किया और अदालत ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट दोबारा शवाहद की रोशनी में दोबारा फ़ैसला करे और देखे कि कौन जो है वो इस बच्चे का वालिद है। हाई कोर्ट ने इसको रिमांड बैक कर दिया फैमिली कोर्ट को और उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले आप ये इसका बायोलॉजिकल फादर जो है उसको डिक्लेयर करें कि ये वाकई ये बंदा जो है ये बायोलॉजिकल फादर है। अगर ये बायोलॉजिकल फादर है तो फिर उसको पॉइंट है कि वही बंदा जो है इसकी मेंटेनेंस का ज़िम्मेदार हो। अच्छा वकील साहब ये बताइएगा, ये साबित कौन करेगा? ये कोई रियासती एजेंसीज करेंगी या इदारे जो हैं वो करेंगे या वो खातून की जिम्मेदारी होगी? जी कोर्ट ने तो इसमें बाकायदा तौर पे ये जो प्रूव है ये लिख दिया है कि ये जो इल्ज़ाम लगा है, औरत जो है जो इल्ज़ाम लगा रही कि मेरा ये बच्चा जो है, तो वो ये मेंटेनेंस के लिए जो अप्लाई कर रही है वही साबित करेगी कि ये वाकई बच्चा इसका है। तो उसके फिर आगे साइंटिफिक जो रीज़न्स आपको बता दिए हैं कि वो इस तरह से है, अगर वो साइंटिफिक तरीके से उसको करवा सकते हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद फ़ैसला है
اور اس سے ہمارے جو نئے جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی تھی، ریپ اور اس طرح کے جو بہت سارے واقعات ہو رہے تھے، وہ لوگ جن کو بہکا کے یا جس طرح سے بچیوں کو کسی طریقے سے کسی اور شرط کے اوپر یا کیسے بھی ان کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا تھا یا ان کو بہلا پھسلا کے ان کے ساتھ اور بعد میں کنٹریکٹ میرج کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس فیصلے کے اندر ہیں کہ ان کے لیے کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں تھی ہمارے معاشرے کے اندر۔ ناظرین، یہ بچے کے خرچے کا کوئی معمولی کیس نہیں بلکہ اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے، اور اس میں عدالت نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ جو الزام لگائے گی خاتون، کوئی بھی خاتون اٹھ کر کہے کہ یہ فلاں اے بی سی کا بچہ ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو خاتون یہ الزام لگائے گی کہ یہ فلاں مرد کا بچہ ہے، تو پھر اس خاتون کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اسی فلاں شخص کا جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی قانون میں دے دیے گئے ہیں، اور ایک اس فیصلے کے اندر، اس ججمنٹ کے اندر ڈی این اے کی جو نقطہ ہے وہ بھی فراہم کیا گیا ہے کہ اس ڈی این اے کے ذریعے سے جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ شکل و شباہت کے جو ہے وہ ماہرین جو ہیں وہ اس کو جج کر کے بتا سکیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان فیملی ایکٹ 1964 ہے شادی کا، اس میں بھی فیملی معاملات نمٹانے کے حوالے سے قوانین کی شکیں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی قوانین میں دیکھا جائے تو جائز یا ناجائز بچے کا جو ذکر ہے وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے یہ جو بایولوجیکل چائلڈ یا بایولوجیکل فادر جو ہوگا، اس حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ قانونی نقطہ طے کیا ہے، اور اس عدالتی فیصلے کے اندر عدالت نے اسلامی نکات کو، قرآن کو، حدیث کو بھی شامل کیا کہ اسلامی جو ٹرمز ہیں ان میں کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ واضح کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر قانون ایڈوکیٹ شہزاد نور بھٹا صاحب، انہوں نے بھی بتایا کہ قانون کے اندر کون کون سے پوائنٹس ہیں، کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ جانچی جا سکتی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ججمنٹ ان بچوں کے لیے بھی سہارا ہوگی جن بچوں کا معاشرے کے اندر والی واس کوئی نہیں بنتا، اور بعد ازاں پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بعد ازاں کہا جاتا ہے کہ ایسا یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ججمنٹ جو ہے وہ کافی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر قانون ایڈوکیٹ شہزاد نور بھٹا صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کہو پاکستان۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔